السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي أعدائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کلیا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل منتخب فرما دیا. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، اور کوئی کسی کو گہرا دوست یوں ہی نہیں بناتا، بلکہ اگر دوستی کے خاطر دوست کے لیے اپنا تن من دھن جب سب قربان کر دیتا ہے تو اسے گہرا دوست بناتا ہے. اب اللہ نے جسے اپنا گہرا دوست بنایا ہو، یقیناً اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ پیدائش سے لے کر اپنی آخری عمر تک اللہ رب العزت کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ دور تھا جس دور میں لوگ معبود حقیقی سے بالکل کٹے ہوئے تھے. حقیقت میں عبادت و پرستش کے لائق کون ہیں لوگ بھول چکے تھے. کوئی ستارے کی پرستش کرتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی طاقت کو پوجتا تھا. اور اسی دور میں نمرود بھی تھا، تو نمرود بھی اپنی طاقت کا لوہا منواتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگوں سے اپنے معبود ہونے کا اقرار کرواتا تھا. تو وہ دور تھا کہ معبود حقیقی کی پہچان بالکل ختم ہو چکی تھی، جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. ایسے عالم میں، ایسے پرفتن اور پرخطر دور میں کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، آپ لوگوں کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور لوگ نسل در نسل اس بت پرستی میں اور معبودان باطلہ کی پرستش میں جو لوگ مبتلا تھے،
آپ ان سب کی تردید کرتے، ان سب کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ پوری قوم جو خلاف حقیقت معبودان باطلہ کی پرستش اور عبادت میں مصروف ہے، آپ نے ان سب کے سامنے خود کو پیش کیا، اور وہ جس برے عقائد و نظریات میں گرفتار تھے آپ نے ان سب کا رد و ابطال فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ مسلم، حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے باطل نظریات اور عقائد سے دور رہنے والا۔ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اور آپ ہی کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ وہ تمام طرح کے باطل نظریات اور باطل عقائد سے دور تھے، بت پرستی سے دور تھے، اور جو اسلام کے خلاف عقائد و نظریات ہیں ان تمام سے آپ دور تھے۔ مسلم تھے، اللہ رب العزت کے اطاعت گزار تھے، اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے فقال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے آپ سے فرمایا اسلم، اسلام لاؤ، یعنی میرا مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ تھا، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه، کہ ابراہیم کے ملت اور دین سے بے وقوف ہی دور رہے گا۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا ما سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں ان کو چن لیا، وانه في الاخره لمن الصالحين، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوں میں سے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ میرا مطیع و فرما بردار بن جاؤ، تو آپ نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہان کے پالنہار اور رب کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا کہ وہ ہر باطل عقائد و نظریات سے بالکل دور تھے، اور نہ صرف آپ اپنی ذات تک اس چیز کو رکھے، بلکہ قرآن نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ خود بھی اس پر قائم رہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت فرمائی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہر طرح کے باطل نظریات اور عقائد سے ہٹ کر تھے، اللہ کے فرما بردار اور مطیع تھے۔ پوری زندگی آپ اسی پر قائم رہے، نہ صرف آپ اس عقیدے پر قائم رہے بلکہ آپ نے اسی عقیدے کی تبلیغ کی، اسی کی نشر و اشاعت کی، اور آپ نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اسی عقیدے کی وصیت فرمائی۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ، اور پھر اسی نظریے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا جو دین ہے، جو حنیف ہے، ہر باطل سے جدا ہے، اسی کی تم اتباع کرو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی جو دین حنیف ہے، ملت حنیفہ ہے، اللہ نے اس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر رہ کر ایک بات، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں گے
یا تھے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب کا دین ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب کا دین، حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دین یعنی جو بنیادی عقائد ہے، اصولی باتیں ہیں، جیسے توحید و رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، بعث بعد الموت کا عقیدہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا عقیدہ، یہ جو اصولی باتیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں، یہ تمام نبیوں کے درمیان مشترک تھی۔ سب کا دین ایک ہی ہے۔ کیا وہ دین؟ دین اسلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو الگ الگ طریقہ اور راستہ دیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کو ہم نے الگ الگ شریعت اور الگ الگ طریقہ دیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہاں دین لیکن سب کا ایک تھا، لیکن جو فروعی معاملات ہیں جیسے نماز کا مسئلہ ہے، حج و زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، یہ سب کا الگ الگ تھا۔ ہمارے یہاں روزے کی شکل و صورت کچھ اور ہے، دوسرے نبی کے وہاں روزے کی شکل و صورت کچھ اور تھی، ہم نماز کچھ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، دوسری امت نماز کچھ اور طریقے سے پڑھتی ہے۔ تو یہ جو فروعی معاملات ہے یہ الگ الگ، اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعتیں مختلف دی، راستے مختلف دیے، لیکن سب کا دین اور بنیادی معاملہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اچھا، شریعتوں کے مختلف دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر جمع فرما دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ چاہتا سب کو ایک ہی شریعت پر جمع فرما دیتا۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہمارا ہے وہ طریقہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا بھی ہوتا، وہی طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ہوتا، وہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہوتا، وہی طریقہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، سب کا طریقہ عبادت سب ایک ہی ہو جاتا اگر اللہ چاہ لیتا تو۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دین تو سب کا ایک ہے، لیکن شریعتیں الگ الگ اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ اللہ نے خود اسی آیت شریفہ کے اندر فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے جو تمہیں دیا، جو الگ الگ اللہ رب العزت نے قانون عطا فرمایا ہے، الگ الگ دستور زندگی عطا فرمایا ہے، الگ الگ طریقہ عبادت عطا فرمایا ہے، الگ الگ طرز بندگی عطا فرمایا ہے۔ اس اختلاف کے ذریعے بندگی اطاعت گزاری کے جو مختلف راستے ہیں، اس کے ذریعے اللہ رب العزت آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو شریعت موسوی الگ ہے، شریعت عیسوی الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے، شریعت ابراہیمی الگ ہے، جو راستے ہیں وہ الگ ہے، اس کے اختلاف میں نہ پڑو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ یعنی قرآن ہمیں اور آپ کو ایک مزاج دے رہا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار قرآن نے یہ ذہن دیا ہے کہ ایسا کام یا ایسی بات جس سے تمہیں نہ دنیاوی نفع ہو نہ اخروی نفع ہو، ایسے بیجا گفتگو میں خود کو الجھا کے مت رکھو۔ بات سمجھ رہے؟ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کو فائدہ ہو، بس خالی حکیمانہ منطقیانہ اور فلسفیانہ بحثیں ہوں، بال کی کھال نکالو، بات سمجھ رہے، اور بال کی کھال نکالو، ایسے گفتگو جس سے کچھ فائدہ ہی نہ ہو دین اور دنیا کا، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اور صرف جھوٹی شہرت اور اپنی قابلیت کا دھوس جمانا مقصود ہو، ایسے گفتگو میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات،
ان سب سے بچتے ہوئے چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرو۔ آپ دیکھے ہوتے نا ہمارے درمیان بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بس خالی گفتگو اور بیجا بحث و مباحثہ اگر انہیں کرنے کو مل جائے، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کو دیکھیں تو عمل سے بالکل دور ہے، وہ عمل کا نام ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ لیکن آپ کسی بھی عنوان پر اس سے بحث کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ تھک جائیں گے، ان کی گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ اور سنو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ ہر وہ بات جو فضول ہو اسے وہ چھوڑ دے۔ ایسی بات جس سے نہ دین کا کچھ فائدہ ہے نہ دنیا کا کچھ فائدہ ہے، ایسے ہی گفتگو میں الجھا رہنا اور عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایسی چیز کا چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین، دین حنیف تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین جو دین حنیف تھا، اللہ رب العزت نے اسے قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پیروی کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، جیسے قربانی ہے، حج کے طریقے ہیں، مناسک حج وغیرہ ہے، یہ سب وہی سے ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس کو باقی رکھا۔ تو جہاں بھی قرآن میں ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم ہے، وہاں مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین ابراہیمی تو دین محمدی میں داخل ہے، شریعت ابراہیمی شریعت محمدی میں داخل ہے، لیکن شریعت محمدی کے بعض اور حصے ایسے ہیں جو شریعت ابراہیمی میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شریعت محمدی پر عمل کر رہا ہے تو وہ شریعت ابراہیمی پر عمل کر لے گا، لیکن اگر کوئی شریعت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ شریعت محمدی پر بھی عمل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے، آپ کی شریعت کی تمام باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو مل جائے گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں اس سے بھی اور زیادہ ہے۔ تو اب جہاں بھی شریعت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کی بات ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی اور اتباع کرنا۔ تو یہ ہے دین ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادگان، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیٹے ہوئے حضرت یعقوب کے، وہ بیٹے ہوئے حضرت اسحاق کے، وہ بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ہی کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سب سے یہ بنی اسرائیل کی پوری قوم نکلی ہے۔ اور آج کا جو مردود ہے جس نے فلسطین کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، یہ اسی کی نسل سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، آپ سے پہلے والے، آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، وہ سب کے سب آپ کی اولاد سے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، یہ سب کے سب حضرت یعقوب، حضرت اسحاق
علیہم السلام کے واسطے سے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اب دوسری جانب دیکھیے سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی تشریف نہیں لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، نبی بن گئے. بات سمجھے؟ تو نبوت کے معاملے میں، نسل کے اندر نبوت کے معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. بات سمجھے؟ دوسری جانب حضرت اسحاق علیہ السلام، اس سلسلے میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد بحیثیت نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت بابل شہر میں ہوئی. کس دور میں؟ جس دور میں نمرود بن کنعان کی حکومت تھی. نمرود بن کنعان کی حکومت تھی، اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. یہ نمرود جو ہے، اس کے بارے میں تاریخی روایتیں، دیکھیں تاریخی روایتیں اور ہیں، قرآنی روایت اور ہے، حدیث کی روایت اور ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تاریخی روایت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. ہاں، تاریخی روایت کے اندر اس کا وجود ملتا ہے. اب یہیں سے ان روایتوں کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے. ایک ہے تاریخی روایت، ایک ہے قرآن و حدیث کی روایت. ظاہر سی بات ہے ایسی روایت جو صرف تاریخی روایت ہو، قرآن و حدیث کی روایت کے مقابلے میں کمزور روایت ہوگی. بات سمجھ رہے؟ قرآن و حدیث کی جو روایت ہے وہ مضبوط روایت ہوگی، اصح روایت ہوگی، صحیح ترین روایت قرار پائے گی. بات سمجھ رہے؟ تو تاریخی روایات سے اسی نمرود کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جن کی سلطنت پوری دنیا پر قائم تھی. نمرود، اس کے بارے میں یہ بھی ہے روایت کے اندر ہے کہ وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا. تو 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے 2 مسلم تھے، مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، اور جو 2 تھے وہ مومن نہیں تھے. جو 2 مومن تھے ان میں سے تو ایک ہے سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ، اور ایک سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ. سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہاں پر بات جائے تو بڑی تفصیل چلی جائے گی. ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، کیونکہ ایک ہی ذوالقرنین نہیں آئے. تاریخ کے اندر کئی ایک ذوالقرنین کی روایتیں ملتی ہیں، بہت سارے ذوالقرنین آئے. بات سمجھ رہے؟ اور ان میں سے سب کے سب مومن نہیں تھے. لیکن قرآن کے اندر جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ جنہوں نے یاجوج اور ماجوج جو ایک فسادی قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کے اولاد سے جو یہ فسادی گروہ ہے، اس فسادی گروہ کو، یہ فسادی گروہ کہ جب کہیں بستی میں نکل جاتے تو پوری ہریالی کو چٹ کر جاتے تھے. کوئی انسان ہاتھ لگ جائے لوگوں کو پکڑ کر کھا لیتے. یہ اتنی بدماش گروہ تھی. تو انہوں نے، سکندر ذوالقرنین نے ان کو 2 پہاڑیوں کے درمیان بند فرما دیا ہے. ان سب کا باہر نکلنا بھی یہ بھی علامت قیامت میں سے، آثار قیامت سے ہے. قرب قیامت یہ یاجوج ماجوج کی قوم باہر نکلے گی اور جدھر کا رخ کرے گی پورا صفایا کرتے ہوئے چلے جائیں گے. جو بھی مل جائے سب کو کھاتے ہوئے چلے جائیں گے.
راستے میں دریا مل جائے، دریا کا پانی خشک کر دیں گے، پورا پانی پی جائیں گے، باغات مل جائیں گے، کھیتیاں مل جائیں گی، سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ فسادی گروہ، بڑی فتین گروہ، تو اس کو سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس فسادی گروہ کو قید فرمایا، تو ان کی بھی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اور دوسری جانب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، وقت ختم ہو گیا، بس حضرت سلیمان اگلے ہفتے کی گفتگو یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بھی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، دنیا پر تو آپ کی بادشاہت تو مختلف قسم کی مخلوقات پر تھی، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اوروں کی حکمرانی تو انسانوں پر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، چرند پر تھی، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت قائم تھی، سبحان اللہ۔ ہاں، آپ جب کہیں یہاں سے کہیں اور جانا ہو دوسرے ملک، ہوا کو حکم دے دے چل اڑا، تخت پر تشریف لے آتے، ہوا اڑا کے چل جاتی، یہ آپ کی حکمرانی۔ اور پھر دوسری بات، یہیں پر ایک بات یاد آ گئی، اور حدیث پاک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی سلطنت ملی، کیسے ملی؟ آپ نے سلطنت، یہ حکومت اللہ سے طلب کی تھی؟ نہیں، حدیث پاک میں ہے خیر سلیمان بین المال والملک والعلم فاختار العلم فاعطی المال والملک او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم، مال اور حکومت کے درمیان اختیار دیا کہ سلیمان مال چاہتے ہو تو مال لے لو، حکومت چاہتے ہو تو حکومت لے لو، ہاں، اور علم چاہتے ہو تو علم لے لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت اور مالداری کو ترک فرما کر آپ نے علم کا انتخاب فرمایا۔ جب آپ نے علم کا انتخاب فرمایا، اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو مال بھی عطا فرما دیا اور سلطنت بھی عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسان کے علاوہ جنات، چرند پرند، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے کی گفتگو اگلے جمعہ کو سماعت کریں گے۔ دوران گفتگو کچھ غلطیاں ہوئی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔